السلام علیکم دوستو۔ عشق، محبت، لو، یہ ایسے ورڈز ہیں جو انسان کی زندگی میں ایک نہ ایک بار ضرور آتے ہیں۔ ایک نہ ایک بار ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ایک چہرہ ایسا انسان کے دل میں بس جاتا ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہے، جسے دیکھے بغیر زندگی جینا حرام ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا چہرہ کسی نہ کسی کے ضرور آتا ہے، ہر کسی کے لائف میں ایک بار ضرور آتا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی سنگ دل کیوں نہ ہو، کتنا بھی بہادر اور ہٹا کٹا کیوں نہ ہو، عشق اور محبت میں ایک بار ضرور پڑتا ہے، اور ایسا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی داستان۔ لیکن یہ عشق، یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ کسے ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ کیا عمر کی قید؟ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں۔ یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پتھر لکڑی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، کسی کو جھاڑ سے بھی محبت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی کے گھر سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی کی آواز سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی کے چہرے سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی کے انداز سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو بچوں سے محبت ہو سکتی ہے۔ غرض کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنانے والے خطیب نے کیا خوب سنایا ہے۔ یہ حقیقت پر کس حد تک مبنی ہے ہم نہیں جانتے، پر سنانے والے خطیب نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اسے سنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جوان لڑکی، ایک جوان بچی کو عشق ہو جاتا ہے۔ عشق کس چیز سے؟ نماز سے۔ سبحان اللہ! ایک بچی کو نماز سے عشق ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی نماز قضا نہیں کرتی، ہر نماز پابندی سے پڑھتی ہے، اور یہاں تک کہ تہجد کی بھی نماز کبھی وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ اپنے مخصوص ایام کے علاوہ وہ تمام نمازیں اپنے وقتوں پر ادا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ پابندی سے نمازیں پڑھتی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی شادی کا وقت آ گیا۔ اس کے ماں باپ نے ایک اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے شادی کا ارادہ کیا۔ شادی کا دن تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد مہندی کا پروگرام ہوا، جو اکثر ہوتا ہے، جو ہاتھوں پہ کی جاتی ہے، میک اپ کیا جاتا ہے تاکہ دلہن کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائے۔ اسی طرح سے مہندی کا پروگرام تھا۔ تمام مہندی اور میک اپ کا پروگرام ہو گیا۔ عشاء کا ٹائم قریب آیا۔ عشاء کی اذان ہونے لگی، مؤذن کی صدائے مسجد سے بلند ہونے لگی۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ محبوب کہاں رکتا ہے؟ جب محب سے بلائے تو محبوب کہاں رکتا ہے؟ وہ چلی گئی نماز پڑھنے۔ جب وضو بنانے کا ارادہ کیا، اندر سے اس کے والدہ کی آواز آئی، یہ بچی کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو میک اپ کرا ہے، ابھی تو مہندی لگائی ہے، اگر تم نے دھو لیا تو پورا ویسٹ ہو جائے گا، پورا خراب ہو جائے گا۔ وہ بچی کہنے لگی، ماں میں ہاتھ پیر نہیں دھو رہی ہوں، میں وضو بنا رہی ہوں۔ عشاء کا وقت ہو چلا ہے، مؤذن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنی۔ ماں کہنے لگی، بیٹی بہت مہنگا ہے، بہت ضروری ہے مہندی کا کام، اسے عقد تک رہنے دو، عقد ہو جائے گی تب وضو بنا لینا، تب پڑھ لینا نماز۔ بچی کہنے لگی، ماں تب تک ٹائم نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، نماز اس کے وقتوں پر پڑھنا ضروری ہے۔ پھر ماں کہنے لگی، ماں کو جلال آ گیا، غصے سے کہنے لگی، تم کو عقل ہے؟ 25,000 سے زائد کا خرچہ آ گیا اس میک اپ میں، اور تم کہتی ہو کہ وضو بنانا ہے، نماز پڑھنا ہے۔
بچی ایک نہیں سنی۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، اگر جسی سے ہو جائے نا انسان کو بےچین کر کے رکھ دیتی ہے، وہ کسی بھی حال میں اپنے محبوب کے پاس جانا ہی چاہتا ہے۔ محبت ہو گئی تھی نا، محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔ وضو بنا لیا، نماز پڑھنے لگی، تکبیر کے ساتھ ہاتھ بن لی، اللہ اکبر، پھر رکوع، سجدہ، اور جیسے ہی سجدے میں گئی، سجدے میں کہنے لگی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا۔ کہنے لگے فرشتوں سے، اے فرشتوں، یہ بچی کا مقام اونچا ہو گیا ہے، جاؤ جاؤ، یہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے قابل نہیں، اسے لے آؤ میرے پاس، اسے لے آؤ فوراً۔ فرشتے آئے، ملک الموت آئے، اسی سجدے کی حالت میں جب بچی سزائیں بلند کر رہی تھی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہی تھی، اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی، اور وہ اس دنیا سے اس فانی دنیا سے ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا کی طرف چل دی۔ سبحان اللہ، کیا موت تھی! جب اللہ کے رسول صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے، تب اس میں سے چند صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ تم نے کیا تیاری کی؟ ان کا ایمان، صحابیوں کا ایمان دیکھیے، انہوں نے جواب کیا دیا، یا رسول اللہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جو قبولیت کا یقین ہو، کوئی ایسی عبادت نہیں کہی جسے ہم کہیں کہ قبول ہو جائے، ہاں بس ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ یہی سننا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو، کل بروز قیامت بھی انہی کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا۔ سبحان اللہ! دیکھا دوستو، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے نا، آخرت میں بھی ان کا انجام اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس بچی نے سبحان ربی العالی کی صدا کے ساتھ، نماز کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے گئی۔ انشاءاللہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں، قیامت میں اور بروز قیامت بھی یہ اسی نماز کی محبت کے ساتھ اٹھے گی۔ شکریہ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ٹاپک یہیں ختم ہوتی ہے، اور یہ عشق کی سیریز میں آگے بھی آپ کو اس طرح کے اور سے واقعے سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔